اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی کمال کی کتاب جم کوک کی لمٹلیس پر بات کرنے والے ہیں، اور اس کے ذریعے انسانی صلاحیتوں کے خزانے کو کھولنے کے موضوع پر گہرائی میں جائیں گے۔ جی بالکل، لمٹلیس واقعی ایک بہترین کتاب ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ہاں بالکل، یہ احساس تو ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان امکانات کو حقیقت میں کیسے بدلیں؟ جی آج ہمارے پاس دیکھیں جم کوک کے تو خیالات ہیں ہی، لیکن ساتھ میں ہم پاکستانی تناظر سے بھی کچھ چیزیں جوڑیں گے، کچھ تحقیقی مقالے، بلاگز وغیرہ سے۔ اچھا، تو کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں کہ ذہنیت، تحریک اور جو عملی طریقے ہیں وہ کیسے مل کر کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستانی ماحول میں ان کا کیا مطلب بنتا ہے۔ بالکل دیکھیں، یہ موضوع آج کل ویسے بھی بہت اہم ہے۔ جی۔ دنیا تیز ہو گئی ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پر نوجوانوں کو معاشی، تعلیمی کتنے چیلنجز ہیں اد ہے جس پر آج بات کرنی ہے کہ بھئی ان دونوں میں توازن کیسے لایا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے۔ زبردست۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کوک کرتے ہیں ذہنیت، یعنی مائنڈ سیٹ۔ جی وہ کہتے ہیں نا ان کے لامحدود ماڈل کے 3 ستون ہیں: ذہنیت، تحریک اور طریقے۔ جی ہاں، مائنڈ سیٹ، موٹیویشن، میتھڈز۔ تو ذہنیت سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ اکثر صلاحیت کا نہیں ہوتا، ہماری سوچ کا ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ وہ اپنی مثال بھی دیتے ہیں کیسے انہیں وہ ٹوٹے دماغ والا لڑکا کہا جاتا تھا ایک حادثے کے بعد۔ جی میں نے پڑھی ہے وہ کہانی، سیکھنے میں بہت مشکل تھی ان کو۔ ہاں، اور اسی تجربے سے انہوں نے سیکھا کہ ہمارے جو عقائد ہیں، جو ہم مانتے ہیں، وہی ہماری حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ ہنری فورڈ کا قول بھی دہراتے ہیں۔ اچھا، کون سا والا؟ کہ چاہے آپ سوچیں آپ کر سکتے ہیں یا آپ سوچیں آپ نہیں کر سکتے، آپ صحیح ہیں۔ واہ، مطلب سب کچھ یقین پر ہے۔ بالکل، آپ کا یقین آپ کی دنیا بنا دیتا ہے۔ اور یہ ذہنیت والی بات، یہ واقعی بنیاد ہے۔ کوک نے وہ سیکھنے کے ساتھ جھوٹ بھی بتائے ہیں۔ او ہاں، جیسے یہ ماننا کہ ذہانت بس پیدائشی ہوتی ہے، بدل نہیں سکتی۔ جی، یا یہ کہ غلطیاں کرنا مطلب آپ ناکام ہو گئے۔ وہ انہیں لائز کہتے ہیں، لمیٹڈ آئیڈیاز انٹرٹینڈ، یا بی ایس، بلیف سسٹمز۔ ہاں، یہ بڑا مزے کا مخفف ہے۔ مزے کا بھی ہے اور مطلب سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ یہ بس ایسے خیالات ہیں جنہیں ہم نے مان لیا ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اور یہ صرف ذاتی سطح پر نہیں ہے۔ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ پر ایک تحقیق ہوئی تھی SMIU کی۔ اچھا، اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ کاروباری کامیابی صرف پیسے یا مارکیٹ کی بات نہیں، یہ ایک ذہنیت ہے، ایک سوچ کا انداز ہے۔ یعنی چیلنجز کو مواقع سمجھنا، سیکھتے رہنا۔ بالکل، اور ناکامی سے نہ ڈرنا۔ صحیح، اور یہاں پر وہ کوک کی سیکھی ہوئی بے بسی والی مثال یاد آتی ہے، لرنڈ ہیلپلیسنس۔ ہاں، وہ ہاتھی والی کہانی۔ جی وہی، کہ بچپن میں پتلی رسی سے باندھا، توڑ نہیں سکا، پھر بڑا ہو کر، طاقتور ہو کر بھی وہ کوشش ہی نہیں کرتا، کیونکہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور یہ چیز اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ تسکین بلاگ میں ذکر تھا نا، لوگ کیا کہیں گے والا خوف۔ ہاں، اور دوسروں کے فیصلوں کا ڈر، یہ چیزیں کیسے لوگوں کو مدد مانگنے سے یا کوئی نیا راستہ اختیار کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ تو ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کی اجتماعی سیکھی ہوئی بے بسی ہے۔ ہم نے مان لیا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے جینے کا۔ اور وہ تسکین بلاگ میں ایک اور مثال تھی، وہ پاکستانی سائیکو تھراپسٹ کے بیٹے کی۔ ہاں، جو میڈیکل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جی، لیکن خاندان اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر اپنی خواہش دبا دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ باہر کا دباؤ کیسے ہماری اندرونی سوچ کو، ہماری ذہنیت کو محدود کر دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے راستے غلط ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا تعلق ہمارے تعلیمی نظام سے بھی جڑتا ہے۔ SAJSR کی ایک تحقیق ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو رٹا لگانے کا کلچر ہے نا، ہاں، روٹ میمورائزیشن، وہ تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچوں کو سوال کرنے، تجزیہ کرنے یا الگ زاویے سے سوچنے کی ترغیب ہی نہیں ملے گی، تو وہ بس مان لیں گے جو کتاب میں لکھا ہے۔ بالکل، ان میں ایک مقررہ ذہنیت، فکس مائنڈ سیٹ بن جاتی ہے کہ علم بس یاد کرنے کی چیز ہے، سمجھنے یا چیلنج کرنے کی نہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی سیکھی ہوئی بے بسی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ جی، تو ذہنیت تو ہو گئی پہلی کنجی، لیکن صرف سوچ بدلنا کافی نہیں ہے نا، عمل بھی تو کرنا ہے۔ یقیناً، عمل کے لیے توانائی چاہیے، سمت چاہیے۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے کوک کے دوسرے ستون پر،
تحریک یعنی موٹیویشن. جی موٹیویشن. ان کا وہ فارمولا ہے نا، تحریک برابر مقصد ضرب توانائی ضرب S3. جی پرپز انرجی اینڈ اسمال سمپل سٹیپس. تو سب سے پہلے مقصد، اپنا کیوں تلاش کرنا. آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجوہات نتائج لاتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. اور یہ مقصد صرف دماغی منطقی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. سر، دل اور ہاتھ تینوں شامل ہونے چاہیے. مطلب منطق بھی ہو، جذبہ بھی ہو اور عمل کا ارادہ بھی. صرف معلومات سے تحریک نہیں ملتی. نہیں ملتی. معلومات کے ساتھ الہام، انسپریشن اور پھر عمل درآمد، امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خود سے پوچھیں مجھے یہ کیوں استعمال کرنا چاہیے یا مجھ پر کون بھروسہ کر رہا ہے. اس سے ایک جذباتی تعلق بنتا ہے. بالکل. یہ مقصد والی بات بہت اہم ہے. اور جب ہم اسے پاکستانی تناظر میں دیکھتے ہیں ہاں تو وہ SMIU کی انٹرپرینورشپ والی تحقیق میں بھی ویژن اور ثابت قدمی پرسیویرنس کی اہمیت بتائی گئی ہے. اچھا. ایک کاروباری کے لیے یہ جاننا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں، یہی چیز اسے آگے بڑھاتی ہے. یہ مقصد ہی توانائی دیتا ہے. بالکل. اور توانائی یہ فارمولے کا دوسرا حصہ ہے. کوئک اس پر بھی بہت زور دیتے ہیں. جی، اچھی نیند، خوراک، ورزش، تناؤ کا انتظام. ہاں، یہ سب سیکھنے اور کارکردگی کے لیے بنیادی ہیں. اور اس کا براہ راست تعلق ذہنی صحت سے ہے. صحیح. وہ سعدیہ ظہیر کا بلاگ ہے جس میں کام کی جگہ پر ذہنی صحت اور برن آؤٹ پر بات کی گئی ہے. جی ہاں. اگر آپ ذہنی یا جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی توجہ، یادداشت، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت سب متاثر ہوتی ہیں. آپ کے کوگنیٹو فنکشنز کمزور پڑ جاتے ہیں. بالکل. اور پاکستان میں اکثر کام کے دباؤ یا ذاتی مسائل کی وجہ سے لوگ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ تو ہے. اس سے صحت بھی خراب، کام بھی خراب. اسی لیے توانائی کا خیال رکھنا، ذہنی صحت کا خیال رکھنا، یہ صرف ذاتی نہیں، پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. تو مقصد ہو گیا، توانائی ہو گئی. اب تیسرا حصہ ہے S3. جی اسمال سمپل سٹیپس، چھوٹے آسان اقدامات. یہ مجھے بڑا عملی لگتا ہے کہ بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لو. جی ہاں. اور یہ خاص طور پر وہاں کام آتا ہے جہاں لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا کام بہت بڑا لگتا ہے. جیسے وہ تسکین بلاگ میں تھا کہ ذہنی صحت کے لیے مدد مانگنا لوگوں کو بہت بڑا قدم لگتا ہے. بالکل. تو S3 کا اصول یہاں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ شاید پہلا قدم صرف معلومات اکٹھی کرنا ہو یا کسی قابل اعتماد دوست سے بات کرنا. چھوٹے قدم. اسی طرح انٹرپرینورشپ میں اگر کوئی عملی قدم اٹھانے سے ہچکچا رہا ہے تو بڑے ویژن کو چھوٹے روزانہ یا ہفتہ وار کاموں میں توڑنا. اس سے شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی. اور جب آپ ایک چھوٹا قدم اٹھا لیتے ہیں تو کامیابی کا احساس ہوتا ہے جو مزید تحریک دیتا ہے، نفسیاتی بوجھ کم ہوتا ہے. زبردست. تو ذہنیت، تحریک اور اب تیسرا ستون طریقے یعنی میتھڈز. جی سیکھنے، پڑھنے، یاد رکھنے کے مؤثر طریقے. اور یہاں کوئک اپنا مشہور فیسٹر ایکرونیم بتاتے ہیں، FASTER. اسے تھوڑا سمجھائیں گے؟ ضرور. فیسٹر 6 اصولوں کا مخفف ہے. پہلا ہے F forget یعنی بھولنا. بھولنا سیکھنے کے لیے؟ ہاں، مطلب سیکھنے سے پہلے ذہن کو خالی کرنا. جو آپ پہلے سے جانتے ہیں یا جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی حدود ہیں، جیسے میں یہ نہیں سیکھ سکتا، انہیں ایک طرف رکھ دیں. اچھا، کھلے ذہن سے سیکھنا. بالکل، ایک بچے کی طرح. اور پاکستانی تناظر میں شاید ان سماجی مفروضوں کو بھی بھولنا جو ہمیں روکتے ہیں. جیسے لوگ کیا کہیں گے؟ جی، یا یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، F ہو گیا. پھر A ہے ایکٹ، عمل کرنا. سیکھنا ایک فعال عمل ہے. صرف سننا یا پڑھنا کافی نہیں. مطلب نوٹس لینا، سوال پوچھنا. جی، یا جو سیکھا اسے اپنے الفاظ میں کہنا، مائنڈ میپ بنانا، کچھ کرنا. اس سے معلومات دماغ میں بہتر بیٹھتی ہیں. یہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے خاص طور پر اہم ہے، جہاں زیادہ زور غیر فعال سیکھنے پر ہے. صحیح. پھر S ہے اسٹیٹ، آپ کی حالت. آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت سیکھنے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر تھکے ہوئے ہیں یا بور ہو رہے ہیں تو آپ اچھا نہیں سیکھ پائیں گے. تو اپنی حالت بہتر کرنے کے طریقے ڈھونڈیں. شاید ایک وقفہ لے لیں، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، یا بس اپنی پوزیشن بدل لیں. سیکھنے کو ایک مثبت تجربے سے جوڑیں. ٹھیک ہے. T ہے ٹیچ، سکھانا. سکھانا؟ ہاں، کسی چیز کو اس نیت سے سیکھیں کہ آپ کو اسے کسی اور کو سکھانا ہے. اچھا،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں، اور جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو آپ اصل میں 2 بار سیکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو زبردست ٹپ ہے۔ جی، اور وہ SJESR کی تحقیق میں بھی بحث، مباحثے، گروپ ورک جیسی چیزوں کی بات ہوئی تھی جو اسی اصول پر ہیں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ای ہے انٹر، درج کرنا، یعنی سیکھنے کے لیے وقت اپنے کیلنڈر یا شیڈیول میں باقاعدہ لکھیں۔ تاکہ وہ کام ہو جائے۔ بالکل، جو شیڈیول نہیں ہوتا وہ اکثر رہ جاتا ہے، یہ آپ کی ترجیحات دکھاتا ہے۔ اور آخر میں آر ہے ریویو، جائزہ لینا، معلومات کو بار بار وقفے سے دہرانا، اسپیس ریپیٹیشن۔ صرف ایک بار پڑھنا کافی نہیں، بالکل نہیں، اسے تھوڑی دیر بعد، پھر 1 دن بعد، پھر 1 ہفتے بعد مختصر طور پر دہرائیں۔ اس سے وہ طویل مدتی یادداشت کا حصہ بنتی ہے۔ زبردست! یہ فاسٹر کا طریقہ تو واقعی بہت جامع ہے۔ اور کوئک پڑھنے کی رفتار کے لیے بھی کچھ ٹیکنیک بتاتے ہیں نا؟ جی ہاں، جیسے پڑھتے ہوئے انگلی یا ماؤس کو ساتھ ساتھ چلانا بطور پیسر، تاکہ آنکھیں نہ بھٹکے۔ بالکل، اور وہ سب ووکلائزیشن یعنی من ہی من میں پڑھنے کو کم کرنے کے لیے 1 2 3 گننا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگے گا؟ شاید شروع میں لگے، لیکن رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اور ایک ساتھ ایک لفظ کے بجائے الفاظ کے گروپ یا فقرے پڑھنا، پری ڈویژن استعمال کرنا۔ اور وہ 4 3 2 1 مشق؟ جی، وہ بھی رفتار بڑھانے کی ایک ڈرل ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے طریقے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ طریقے فاسٹر ہو یا پڑھنے کی تکنیک ہمارے پاکستانی ماحول میں کتنے عملی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، فاسٹر کا ایکٹ اور ٹیچ اصول تو سیدھا رٹا کلچر کا مقابلہ کرتا ہے، جو CT اسٹڈی میں مسئلہ بتایا گیا تھا۔ جی، یہ طلباء کو زیادہ فعال بناتا ہے۔ فارگیٹ کا اصول وہ ثقافتی یا ذاتی حدود توڑنے میں مدد دے سکتا ہے، جن کا ذکر تسکین بلاگ یا انٹرپرینیورشپ اسٹڈی میں تھا۔ بالکل، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ان طریقوں کو آسانی سے اپنا سکتا ہے؟ وسائل ہیں، اساتذہ تیار ہیں، اور یہ طریقے CT اسٹڈی میں جو تجویز کردہ طریقے ہیں، جیسے انکوائری پر مبنی سیکھنا یا مسئلہ حل کرنا، ان سے کتنے ملتے ہیں؟ شاید ان عالمی تکنیکوں کو تھوڑا مقامی رنگ دینے کی ضرورت ہو۔ یہ اہم نکتہ ہے، اور آج کل تو ایک اور بڑا چیلنج ہے، ڈیجیٹل دنیا۔ ہاں، اس نے تو سب کچھ بدل دیا ہے۔ کوئک وہ 4 Ds بتاتے ہیں جو ہماری ذہنی صلاحیتوں کو کھا رہے ہیں۔ جی، ڈیجیٹل ڈیلیوج، معلومات کے بھرمار، ڈیجیٹل ڈسٹریکشن، ہر وقت نوٹیفیکیشنز، توجہ کا بٹنا، ڈیجیٹل ڈیمینشیا، ٹیکنالوجی پر انحصار سے یادداشت کمزور ہونا، اور ڈیجیٹل ڈیڈکشن، خود سوچنے کے بجائے ٹیکنالوجی پر بھروسہ، تنقیدی سوچ کی کمی۔ اور ایک 5واں بھی جوڑتے ہیں لوگ اکثر، ڈیجیٹل ڈپریشن۔ ہاں، سوشل میڈیا پر موازنہ کرنے سے پیدا ہونے والا ڈپریشن۔ یہ 5 Ds تو آج کی سچائی ہیں، اور ان کا پاکستان سے گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل ڈیلیوج اور ڈسٹریکشن ان طلباء کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے جنہیں پہلے ہی تنقیدی سوچ میں مشکل ہے۔ معلومات کے سیلاب میں وہ اور الجھ جائیں گے۔ بالکل، اہم کیا ہے، غیر اہم کیا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کاروباری افراد جنہیں توجہ چاہیے، ان کا تو بہت نقصان ہوتا ہوگا۔ جی، پھر ڈیجیٹل ڈیمینشیا اور ڈیڈکشن، یہ خدشہ کہ ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کہیں ہماری بنیادی ذہنی مہارتیں ہی نہ ختم کر دیں۔ مسئلہ حل کرنے کی، نئی چیزیں سوچنے کی صلاحیت۔ ہاں، جو انٹرپرینیورشپ اور تعلیم دونوں کے لیے ضروری ہیں۔ اور ڈیجیٹل ڈپریشن والی بات تو سیدھی تسکین بلاگ سے جڑتی ہے۔ بالکل، وہ غیر حقیقی زندگیاں، خوشی کے جھوٹے معیار، جو موازنہ کلچر بناتے ہیں، نوجوانوں میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ جی، اور یہ پھر سعدیہ ظہیر کے بلاگ سے بھی جڑتا ہے کہ کام کی جگہ پر ذہنی صحت کتنی اہم ہے۔ اگر لوگ ڈیجیٹل دباؤ اور موازنے سے پریشان ہیں تو کام کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ ویسے کوئک ان کے حل بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا؟ جیسے اپنے شیڈیول میں جان بوجھ کر خالی وقت رکھنا، سوچنے کے لیے، نوٹیفیکیشنز بند کرنا، یادداشت کی مشقیں کرنا، جیسے فون نمبر یاد رکھنا۔ پرانے طریقے۔ جی، اور اہم فیصلے کرتے وقت ٹیکنالوجی سے وقفہ لینا، یہ چیزیں پاکستان میں بھی اتنی ہی کام آ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم سارا کچھ سمیٹیں جو پاکستانی ذرائع سے پتہ چلا، جی، SMIU تحقیق کہتی ہے انٹرپرینیورشپ ایک ذہنیت ہے، لچک، سیکھنا، رسک لینا، نیٹ ورکنگ۔ ٹھیک۔ SJSR تحقیق بتاتی ہے کہ رٹا کلچر، اساتذہ کی تربیت کی کمی،
امتحانی نظام یہ تنقیدی سوچ میں رکاوٹ ہے۔ تسکین بلاک کہتا ہے کہ ثقافتی رکاوٹیں، بدنامی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، فیصلے کا خوف مدد مانگنے سے روکتے ہیں، خاص طور پہ ذہنی صحت میں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور سعدیہ ظہیر کا بلاگ کہتا ہے کہ کام کی جگہ پر ذہنی صحت کی حمایت ضروری ہے، پیداواری کے لیے بھی اور کامیابی کے لیے بھی۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ ان سب پاکستانی ذرائع سے یہی بات نکلتی ہے کہ جہاں کوئک جیسے لوگوں کے اصول عالمگیر ہیں، ذہنیت، تحریک، طریقے، انہیں پاکستان کے خاص حالات میں سمجھنا اور اپنانا ہوگا۔ مطلب صرف فرد کو کہنا کافی نہیں کہ ذہنیت بدلو؟ نہیں، کافی نہیں۔ جب تک ہم ان اجتماعی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے یا نظام کی رکاوٹوں، تعلیمی مسائل کو بھی نہیں دیکھتے جن کا وہ سامنا کر رہا ہے، تو نظامی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ سٹی اسٹڈی صاف کہتی ہے پالیسی بدلو، اساتذہ کو ٹریننگ دو، امتحان کا طریقہ بدلو۔ تسکین بلاک کہتا ہے معاشرتی رویے بدلو، ذہنی صحت سے جڑی بدنامی کم کرو۔ اور سعدیہ ظہیر یاد دلاتی ہیں کہ ذہنی صحت کو مرکز میں رکھنا ہوگا۔ جی، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور نظامی تبدیلی لازم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی صلاحیتوں کو کھولنا کوئی جادو نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ذہنیت بدلنا، مقصد ڈھونڈنا، مؤثر طریقے اپنانا اور رکاوٹوں پر قابو پانا۔ بالکل، چاہے وہ رکاوٹیں اندرونی ہوں یا بیرونی۔ آج ہم نے کچھ اہم حکمت عملیوں پر بات کی: محدود عقائد کو چیلنج کرنا، اپنا کیوں جاننا، فیسٹر جیسے طریقے استعمال کرنا، ڈیجیٹل خلفشار سے نمٹنا، اور سب سے اہم، ان سب کو اپنے مقامی پاکستانی تناظر میں دیکھنا۔ جی ہاں، اور آخر میں بس ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ مانتے ہوئے کہ عالمی اصول بھی اہم ہیں اور مقامی حقیقتیں بھی، اگر کوئی اپنی موجودہ حالت اور اپنی ممکنہ بہترین حالت کے درمیان کا فاصلہ کم کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلا، سب سے اہم کیا اٹھا سکتا ہے؟ وہ کون سا چھوٹا سا قابل عمل قدم ہو سکتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی سوچ پر اثر ڈالے بلکہ اسے اپنے باہر کے ماحول، ثقافتی دباؤ، تعلیمی یا معاشی چیلنجز سے بہتر نپٹنے میں بھی مدد دے؟ وہ پہلا قدم جو شاید چھوٹا لگے مگر اصل تبدیلی کی شروعات بن جائے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔